نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے فرقہ واریت۔ قرآن میں سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 159 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت سے جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے 2-2.5 ماہ پہلے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ نمبر 1، اللہ کی رسی یعنی قرآن، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہو۔ نمبر 2، میری سنت یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ قرآن میں بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور 2 ادھر ترچھی اور 2 ادھر ترچھی لکیریں کھینچی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تم اس راستے پر چلنا ہدایت پا جاؤ گے، اور آرے ترچھے راستوں پر مت چلنا کہ یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا پیر مانیں، ان کے راستے پر چلیں، وہی ہے سیدھا راستہ۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اترا، قرآن اترا، جو یہ دین لے کر آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے بہتر دین جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آج کے دن ہم نے تم پر اپنا یہ دین مکمل کر دیا، لہٰذا جس تک تم تک یہ بات پہنچی تم اس سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اس کتاب سے، اور جس تک یہ بات پہنچے وہ بھی اس سے ڈر سنائے۔ بدقسمتی سے ایک عیسائی ہے نا، تو اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ عیسائی پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر ہندو پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سکھ بنتا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ مسلمان کے گھر مسلمان پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کیسے یعنی بریلوی ہیں، ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہو کر بریلوی نقش قدم پر چلے گا۔ اہل حدیث ہیں، ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کارواں کو لے کر آگے چلے گا، یعنی اسی طریقے پر رہے گا۔ شیعہ کے گھر شیعہ، اور دیوبندی کے گھر دیوبندی۔ یہ تمام فرقہ واریت کی لعنت ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ کافر ہی ہے جو مسلمان کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 78، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی امت کے جو لوگ تھے نا، قوم کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کی قوم کے لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، یعنی جس طریقے پر، یعنی بریلوی ہیں تو بریلوی والے کام کریں گے،
دیوبندی ہیں تو دیوبندی والے کام کریں گے، اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کے طریقے پر چلیں گے، شیعہ ہیں تو شیعہ کے طریقے پر چلیں گے۔ طریقہ میرے بھائی ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ امام احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر چلیں خدا را۔ اگر اپنی نجات چاہیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن تھامیں، فرقہ واریت سے نکلیں، خود تحقیق کریں، دین کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ حقیقت عیاں ہو۔ ممبروں پر بیٹھ کر جو مولویوں نے ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ان گمراہیوں سے نکلیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ آج اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس لیے قرآن میں اللہ نے تمہیں مسلم قرار دیا، مسلم کہہ دیا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج کسی اور مسجد میں چلے جائیں بریلوی، تو ان کو پوچھیں کہ جی بریلویوں کی مسجد میں مسجد کا پوچھتے ہیں، یا دیوبندی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں جی دیوبندیوں کی، وہ جی فلاں 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 جگہ پر دیوبندیوں کی مسجد ہے، یا فلاں 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 جگہ پر اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار تم مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں۔ خدا را اگر ٹیسٹ کرنا ہے نا تو اپنی کسی بھی مسجد میں جا کے کہیں جی، یا مثلا بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہیں جی میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کی مسجد بتائیں، وہ آگے سے آپ کو پڑ جائے گا، وہ آگے سے کہے گا جی میں کافر ہوں، معاذ اللہ۔ اپنا عقیدہ درست کرے، طریقہ ایک ہی ہے، امام احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غدیر خم پر کے مقام پر ایک ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے وہی سنائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر فرمایا بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ میرا یعنی امام احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسی طریقے پر چلنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس نے دین میں نئی چیز داخل کی، جس نے دین میں نئی چیز داخل کی، تو نئی چیز داخل کرنا دین میں بدعت ہے، اور بدعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ خدا را اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، اپنی اور اپنے دوستوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بڑوں کی، چھوٹوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین کی دعوت پیش کرتے تھے نا تو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پھک پڑ جاتا تھا۔ وہی نازل ہوئی، فرمایا اے نبی کیا تم اپنی جان کو غم میں ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تمہارا کام ہے دعوت دینا، صرف بات پہنچانا، ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روئے ارض پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی رسول خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا مسلمان دین کا داعی ہے، یعنی دین کی دعوت دینے والا ہے۔ دعوت دینا یقین جانے فرض ہے، یہ دین کی دعوت دینا۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں میرے بھائی، کوئی آپ کی بات سنے نہ سنے، کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا سیدھا راستہ اللہ سے مانگے میرے بھائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر میری بات کسی کو کوئی بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان راستوں پر، نبیوں کے راستوں پر چلائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.